إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے،
اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، پچھلے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے صلہ رحمی کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کی اہمیت کتنی ہے۔ صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے دن سے ہی اس چیز کا حکم دیا تھا۔ مکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ صلہ رحمی کا حکم دیا کرتے تھے، اور جب مدینہ میں گئے، جب مدینہ میں آپ ہجرت کر کے پہنچے تو بازاروں میں شور مچ گیا۔ ہر مسلمان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں، اللہ کے نبی آ گئے ہیں۔ سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا نبی مدینے میں آ گیا ہے۔ میں نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی طرف دیکھا، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، جا کے دیدار تو کروں مسلمانوں کا نبی کیسا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا اور میں نے دیکھا، جب میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو میں نے کہا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ واقعی کوئی نبی ہے، چہرہ ایسا کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر ہجرت کر کے جب آئے، مدینہ کے باسیوں کو کیا پیغام اور کیا حکم دیا، وہ یہی تھا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ سب سے پہلے جو آپ نے حکم دیا مدینہ میں آ کے وہ یہی تھا کہ اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلام لیا کرو، دوستوں کے ساتھ سلام لیا کرو، راستے میں آتے جاتے الا من عرفت ومن لم تعرف، چاہے جانتے ہو نہیں جانتے، پہچانتے ہو نہیں پہچانتے، سلام لیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، غریبوں کی کفالت کیا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور تیسرا حکم بھی آپ نے اسی سے ملتا جلتا فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اپنے پہلا حکم ہی مدینے میں جا کے یہ دیا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ۔ اور دیکھا جائے تو پہلے دونوں حکم بھی اسی میں شامل ہیں۔ ایک دوسرے سے سلام لینا بھی اچھا اخلاق ہے، کھانا کھلانے سے بھی رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، غریبوں اور مسکینوں سے پیار بڑھتا ہے۔ اور تیسرا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اور آخر میں فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، اپنے رب کا حق بھی ادا کیا کرو۔ اب یہ جب مدینہ میں آپ آئے تو سب سے پہلا یہ حکم تھا۔ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ جب آپ کو نبوت ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں موجود تھے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے وحی لے کر، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے اللہ کا نام لے کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، جلدی سے گھر آئے اور آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر دی دیجئے، مجھ پر چادر اوڑھ دیجئے۔
میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اور فرمایا واللہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہ میں غار میں فرشتے کو دیکھ آیا ہوں، فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا بتایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا وانک لتصل الرحم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ تھے کہ اللہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو ملانے والے ہیں، آپ تو ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے والے ہیں، اور وتکسب المعدوم، جن کے پاس نہیں ہوتا آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، اور جن کا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہیں آپ تو ان کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ حق بات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اوصاف حضرت خدیجہ نے نبوت سے قبل بیان کیے تھے کہ آپ اس وقت بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ صلہ رحمی آپ رشتہ داروں سے اس وقت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا یہی حکم دیا، مدینہ میں آئے یہ حکم دیا، مکہ کے اندر رہے یہی حکم دیا، بلکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا کہ جو نبی تمہارے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، بتاؤ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، تمہیں کیا کہتا ہے، حکم کس بات کا دیتا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف والصلہ، وہاں بھی یہی بتایا، کہا وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں بھی اس چیز کا حکم دیتے رہے، مدینہ میں بھی جا کے اس بات کا حکم دیتے رہے، کیونکہ جب ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو اسلام کی اور دین کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل الدرجات الصیام والصلاۃ، آپ نے فرمایا تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو نماز اور روزے سے افضل ہے؟ پوچھا گیا کون سی چیز ہے؟ فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، جھگڑا ہو صلح کروا دو، تعلقات خراب ہو جائیں تو آپ نے فرمایا وفساد ذات البین، آپس میں جھگڑا، آپس میں لڑائی، تعلقات کی خرابی، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الحالقہ، آپس میں لڑائی اور جھگڑا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی، قطع کلامی، یہ انسان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، جس طرح اس طرح سر پہ پھیرا جائے سر کو مونڈ دیا جاتا ہے، سر پہ اس طرح پھیر دیا جائے تو سر مونڈ دیا جاتا ہے اور بال ایک بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر تمہارا رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا ہے، مخالفتیں ہیں، قطع کلامی ہے اور قطع تعلقی ہے، تو آپ نے فرمایا الحالقہ، یہ بھی انسان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، دین کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے، اور اعمال ہی نہیں قبول ہوتے، عمل ہی نہیں قبول ہوتے، معافی ہی نہیں ملتی۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، آپ بلاتے ہی نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری زندگی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کافر اور مشرک رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے رشتہ دار تو مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے رشتہ دار مسلمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار کافر اور مشرک تھے، اور آپ نے ایک دفعہ کیا فرمایا؟ فرمایا ان آل ابی، فرمایا فلاں کی جو آل ہے، فلاں کی جو اولاد ہے، بنو ہاشم کی اولاد ہے، میرے رشتہ دار ہیں، لیسوا باولیائی، وہ میرے دوست نہیں ہیں، وہ میرے ولی نہیں ہیں، وہ اسلامی بھائی چارے کے ساتھ میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے اسلامی بھائی نہیں ہیں، وہ میرے دوست نہیں ہیں۔ فرمایا انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرے دوست اللہ ہے، میرا ولی اللہ ہے، اور نیک لوگ اور نیک مومنین میرے دوست ہیں۔
کافر اور مشرک میرے دوست نہیں ہیں، لیکن آگے آپ نے فرمایا وَلَٰكِن لَهُمْ رَحِمٌ، لیکن وہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ أَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا یعنی أَصِلُهَا، فرمایا کہ لیکن وہ میرے رشتہ دار ہیں، میں رشتہ داری کی وجہ سے ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اب آپ کے کافر سارے کے سارے رشتہ دار کافر تھے، بعد میں آہستہ آہستہ کر کے بہت سارے رشتہ دار اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن آپ پھر بھی اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو نہیں توڑا، انہوں نے کیا ظلم، انہوں نے کیا ساتھ، انہوں نے چھوڑا تعلق، انہوں نے توڑا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، ان کے ساتھ تعلق جوڑا، ان کو سمجھایا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری والدہ مجھے ملنے آئی، تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی، تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ وہ میرے پاس میری والدہ آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، أَأَصِلُهَا کیا میں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن صلہ رحمی، تعلق داری اور حسن اخلاق وہ آپ کا نہ چھوٹے۔ آپ نے اپنے کافر اور مشرک رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت بھی نازل کر دی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابیہ نے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی، کہا تمہاری والدہ اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگر وہ کچھ تم سے مانگتی ہے تو اسے ادا کرو، اگر وہ پیسے مانگتی ہے اسے دو، اگر وہ تم سے کوئی خدمت مانگتی ہے تو اس کی خدمت کرو، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن تمہاری ماں ہے، تمہارا اس سے رشتہ ہے، نسب کا رشتہ ہے۔ حضرات جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے بھی یہ فرما دیا کہ تمہیں اللہ بھی اس بات سے منع نہیں کرتا۔ اللہ نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، جو لوگ تمہارے مقابلے میں میدان جہاد میں لڑنے کے لیے نہیں آئے اور جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور وہ تمہارے رشتہ دار ہیں اگرچہ وہ کافر ہیں، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتے کہ تم ان سے نیکی کرو۔ اللہ اجازت دیتے ہیں نیکی کرنا چاہتے ہو تو ان سے نیکی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ان کے ساتھ انصاف کرو، واللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس بات سے منع نہیں کیا بلکہ اجازت دے دی، اگر آپ کے رشتہ دار کافر بھی ہیں آپ ان سے بھی صلہ رحمی کریں، وہ چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں لیکن آپ نہ چھوڑیں، وہ تعلق توڑتے ہیں توڑتے رہیں، آپ کا کام ہے، آپ کو دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ میں ہاتھ تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، تو میں نے پوچھا اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کچھ فضیلت والے عمل بتا دیجئے جو افضل ہوں، جو کام کرنا افضل ہے مجھے وہ بتائیں۔ تو آپ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور بڑی توجہ سے بات ہو رہی ہے، اور پوچھا کیا ہے؟ فضیلت والا عمل بتائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کیا تھا؟ فرمایا سل من قطعک وآتی من حرمک، آپ نے فرمایا اس آدمی سے صلہ رحمی کرو جو تم سے صلہ رحمی نہیں کرتا، جو تم سے منہ موڑ لے تم اس سے تعلق جوڑ کے دکھاؤ، جو تم سے منہ موڑے سلام لو، وہ اعراض کر لے تم اس سے دوبارہ سلام لو، تم سے جو منہ موڑ لے تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اور فرمایا وآتی من حرمک، جو تجھے محروم کرتا ہے، جو تجھے کچھ نہیں دیتا تو اسے بھی دے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں دیا تھا، وہ میرے کام نہیں آیا تھا، میں اس کے کام بھی نہیں آؤں گا، اور کہا جاتا ہے فلاں وقت یاد کر مجھے کام پڑ گیا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے میرا کام پورا نہیں کیا، مجھے پیسے چاہیے تھے تم نے نہیں دیے، آج میں بھی نہیں دوں گا، آج میں بھی تیرے کام نہیں آؤں گا کیونکہ تو میرے کام نہیں آیا تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ وآتی من حرمک، وہ تجھے نہیں دیتا تو نہ دے، تیرا کام یہ ہے کہ اگر تیرے رشتہ دار کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کی ضرورت پوری کر۔ وآتی من حرمک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا جامع فرمان۔ اور یہیں پہ بس نہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل
میرے دوست پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ وصیتیں کی تھیں، اور ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ دنیا داری کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے طبقے کے بندے کو نہیں دیکھنا، اوپر والے طبقے کے انسان کو نہیں دیکھنا، بلکہ نیچے والے طبقے کو دیکھنا۔ یہ نہیں کہنا کہ اس کے بعد اتنا مال ہے تو میں بھی اتنا مالدار بن جاؤں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ مجھ سے کم مال رکھنے والے بھی موجود ہیں، وہ بھی گزارا کر رہے ہیں، تو میرے پاس تو ان سے زیادہ ہے، میں بھی گزارا کروں۔ اور آگے فرمایا کہ مجھے آپ نے وصیت کی تھی کہ مسکینوں کے ساتھ پیار اور محبت رکھنا، مسکینوں کے قریب رہنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اے ابو ذر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، چاہے وہ تجھ سے منہ بھی موڑ لیں۔ آج ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہی ہے کہ بدلہ، عدلے کا بدلہ، وہ کریں گے تو ہم کریں گے، ورنہ ہم نہیں کرتے۔ ان کو خیال نہیں، ہم کیوں خیال کریں، وہ نہیں کرتے ہم کیوں کریں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، لیس الواصل بالمکافی، عدلے کے بدلے میں، بدلے کے طور پر جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی نہیں ہوتی، وہ تو بدلہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اذا قطعت رحمہ وصلھا، کہ اس کے رشتہ دار اس سے تعلق توڑیں لیکن وہ پھر بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے، یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ تو آپ نے اپنی ساری زندگی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، اپنے صحابہ کرام کو بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اور صلہ رحمی کے بے شمار فوائد بتائے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کیسے حکم دیتے تھے۔ ایک دفعہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی تمہیں نہیں مل سکتی جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، جب قرآن کی آیت سنی، صحابہ کی کیا اطاعت تھی، قرآن کی آیت سنی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور مجھے سب سے پیارا اور سب سے محبوب میرا وہ باغ ہے جو مسجد کے بالکل سامنے ہے، اور وہ باغ اس میں یدخلھا ویشرب فیھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس باغ میں داخل ہوا کرتے تھے، اس باغ کا نفیس پانی پیا کرتے تھے۔ آ کے کہنے لگے میرا وہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلھا فی قرابتک، اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں کو میں خرچ کر دو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے وہ اپنے چچیرے بھائیوں کو، حضرت حسان بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ باغ دے دیا۔ اب آئے تو تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہ ثواب ملے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ تمہارا سب سے محبوب مال ہے، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، کیونکہ رشتہ داروں میں خرچ کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا۔ تو آپ تو اپنے صحابہ کو بھی یہ حکم دیتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کرو، رشتہ داروں کے مشکل وقت میں ان کا ساتھی بنو، مشکلات میں ان کا ساتھ دو، مصیبتوں میں ان کا ساتھ دو۔ جب وہ بیار و مددگار ہوں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ صف بنا کر کھڑے ہو جاؤ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی پریشانی ہو ہم آپ کا ساتھ دینے والے۔ لیکن یہاں بالکل الٹ معاملہ ہو گیا کہ ہم تو پوچھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں جب وہ نہیں پوچھتے تو ہم کیوں پوچھیں۔ آپ کا حکم تو واضح ہے، اگر وہ پوچھیں نہ پوچھیں تمہیں یہ حکم ہے کہ تم جا کے پوچھو۔ ہمارے ہاں آج صلہ رحمی تو دور کی بات، قطع رحمی کی بھی انتہا ہو چکی ہے۔ لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں، تعلق توڑ دیتے ہیں، اور اس قدر کہ سالہ سال پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتے، بلاتے نہیں، منہ ہی نہیں لگتے، سلام ہی نہیں لیتے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من ہجر اخاہ سنۃ کصفک دمہ، اتنا سخت فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو 1 سال تک نہیں بلاتا، 1 سال جھگڑا کیے رکھتا ہے، قطع کلامی اور قطع تعلق ہی رکھتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے اس بھائی کا قتل کر دیا ہے۔ 1 سال تک تعلق توڑ دیا، میں نے بلانا ہی نہیں ہے، میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے، تو 1 سال تک کوئی تعلق توڑ کے رکھتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے قتل کر دیا اس کا، کیونکہ اس کے لیے وہ زندہ ہے ہی نہیں۔
نہ اس نے بلانا ہے، نہ اس نے اس سے تعلق رکھنا ہے پورا سال، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا سخت فرمان ہے۔ اور اسی طرح قطع رحمی کرنے کے بارے میں، جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت کو پیدا کرتا ہے، دوریاں کرتا ہے، اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، قرآن میں موجود ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں اور فساد ڈالتے ہیں، لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ان پر لعنت ہے، ان کے لیے لعنت ہے، وہ رشتہ داریوں کو توڑنے والے۔ اب سیدھی سی بات ہے، لعنت تو ہوگی، کیونکہ جب وہ رحمت والا کام ہی نہیں کر رہے، رشتہ داروں کو ملانا، اچھا سلوک کرنا رحمت کا کام تھا، انہوں نے رحمت کا کام کو چھوڑ دیا، تو ظاہری بات ہے جب رحمت نہیں ہوگی، رحمت سے دوری ہوگی تو پھر لعنت ہوگی۔ صلہ رحمی کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا نا، پچھلے جمعے میں بات ضمناً آئی تھی، اللہ رب العزت نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تھا، پیدا کرنے کے بعد صلہ رحمی نے کہا کہ اللہ میں قطع رحمی سے تیری پناہ میں آتی ہوں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تو نے مجھے پیدا کر دیا ہے لیکن دنیا کے اندر تیرے پیدا کیے ہوئے بندے اور انسان مجھ پر ظلم کرے، مجھے توڑ دیں۔ ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ قطع رحمی کریں۔ صلہ رحمی نے کہا بذات خود بول کے کہ لوگ مجھے توڑ دیں گے، لوگ مجھ پر ظلم کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ جو تجھے ملائے گا اسے میں اپنی رحمت سے ملا دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا اسے میں اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، کاٹ دوں گا، جدا کر دوں گا؟ تو صلہ رحمی نے کہا جی ہاں مجھے منظور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بس یہ بات اب طے ہو گئی، جو صلہ رحمی کرے گا اسے میں اپنی رحمت سے نوازوں گا، جو صلہ رحمی نہیں کرے گا اسے میں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ آج ہم رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہیں۔ رحمت تو تب ہوگی جب آپ رحمت والے کام کریں گے، لیکن اگر آپ نے رشتہ داری توڑ دی ہے، تعلق توڑ دیا ہے، تو آپ پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی بلکہ لعنت کے فرمانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، واضح الفاظ موجود ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، اس بندے کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو، یعنی جمعے کی شام کو، اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، جو اس نے ایک ہفتے میں عمل کیے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال کو، اور فرمایا کہ باقی سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جو بندہ قطع رحمی کرنے والا ہے اس کے عملوں کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے، اس کے اعمال اللہ قبول ہی نہیں کرتے جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تفتح ابواب الجنت کل، آپ نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور سوموار کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کان بینہ و بین اخیہ شحناء، ہر آدمی کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے اللہ اس بندے کو بھی معاف نہیں کرتے، اب اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مؤخر کر دو، ان کو بھی معافی نہیں ملے گی حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان کہ آپس میں لڑائی کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، وہ نہ تو اس کا عمل قبول کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے معافی ملتی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے، نہ بندہ رحمت، اللہ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے، رحمت سے دوری، لعنت ہوتی ہے، اور اس بندے کے عمل قبول نہیں ہوتے، اس بندے کو معافی نہیں ملتی،
بذات خود صلہ رحمی اس بندے کے مخالف اللہ رب العزت سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تجھ پر ظلم ہوگا لوگ تجھ کو ملائیں گے نہیں، تجھ کو توڑ دیں گے تو میں ان کو اپنی رحمت سے بھی توڑ دوں گا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب مسلمان اس دنیا میں آیا ہے، زندگی گزارتا ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ دن رات کی عبادات، صدقہ، زکوٰۃ، روزے، یہ کس کارے، یہ کس کام؟ جب انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کر کے بیٹھا ہے، جھگڑا کر کے بیٹھا ہے، تو یہ سب کچھ کہاں کام آئیں گے؟ نہیں کام آئیں گے، کیونکہ لا يدخل الجنت قاطع، جب رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کر کے بیٹھے ہو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا يدخل الجنہ قاطع، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع کلامی اور قطع تعلقی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے، قطع کلامی رکھتا ہے، اور اس کے بعد فمات دخل النار، اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، ابھی تک اس نے اپنے بھائی سے صلح نہیں کی، دخل النار، وہ بندہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث میں آیا کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر کہاں جائے گا؟ دوسری حدیث میں آیا فمات دخل النار، اسی حالت میں مر گیا، صلح نہ کی، تعلق قائم نہ کیا، تو آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے قطع رحمی اور صلہ رحمی، کہ آپ صلہ رحمی کریں گے تو آپ رحمت کے مستحق ہوں گے، اللہ رب العزت کا آپ پر انعام ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی یہی کام کرتے رہے، صلہ رحمی کرتے رہے۔ صلہ رحمی کرنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، انہیں دوہرا اجر ملتا ہے، ان کے لیے بے شمار انعامات ہیں، آپس میں پیار اور محبت اور تعلق بڑھتا ہے۔ لیکن قطع رحمی کرنے والا جس قدر قطع رحمی کرتا ہے وہ اللہ کے در سے، اللہ کی رحمت سے اس قدر دور ہوتا جاتا ہے۔ بڑے بڑے نمازی پرہیزی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، لیکن بولنے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں، کہاں گئی نمازیں؟ کیسے کام آئیں گی تمہاری نمازیں؟ کیسے آئیں گی تم پر اللہ کی رحمتیں؟ اللہ کی رحمتیں تب نازل ہوں گی جب تمہارا اخلاق اچھا ہوگا، جب تمہیں بولنے کا طریقہ اور سلیقہ آئے گا کہ والدین سے بات کیسے کرنی ہے، بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، رشتہ داروں سے بات کیسے کرنی ہے۔ تو صلہ رحمی اصل ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور قطع رحمی ہوتی کب ہے؟ تبھی ہوتی ہے جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ قطع رحمی کے کچھ اسباب ہیں نا، رشتہ داری کیوں ٹوٹتی ہے، کیوں ایک دوسرے سے دوری ہوتی ہے؟ اس کی وجہ، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان دین سے دور ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے بارے میں کیا آیا ہے، تعلق رکھنے کا فائدہ کیا ہے، تعلق توڑنے کا نقصان کیا ہے۔ جس بندے کو یہ نہیں پتہ وہ صلہ رحمی کیسے کرے گا؟ دین سے دور جو بندہ ہے وہی رشتہ داری کو توڑتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اسے پتہ ہی نہیں تو وہ کرے گا کیسے؟ دین سے دوری۔ اور دین سے دور بندہ اگر کسی سے صلہ رحمی کرتا بھی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ کوئی ذاتی مقصد اور مفاد ہوتا ہے، یا رسم و رواج، یا رسماً ان سے مل لیتا ہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، وگرنہ جو دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو دین کے قریب ہے، جو دین اسلام کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے، وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا کس قدر اہم ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، برا اخلاق ہے، اخلاق رذیلہ، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کر بیٹھا، چھوٹی سی بات تھی، بات کو بڑا کیا اور ایک دوسرے سے تعلق کو توڑ دیا، قطع کلامی ہوگی۔ جب بولنے کا سلیقہ ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سوچ کے اور تول کے بولے گا اور زبان سے ادا کرے گا، تو پھر تعلق بھی نہیں ٹوٹے گا۔
لیکن جب بولنے کا طریقہ نہیں ہے اور اچھا اخلاق کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر تعلق ٹوٹتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیں اپنا اخلاق بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، پہاڑوں سے گر کر بھی آتی نہیں خراشیں، نرم لہجوں سے لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، کہ بعض اوقات آپ بڑے نرم انداز سے بات کرتے ہیں لیکن بات ایسی ہوتی ہے جس سے آپ کے رشتہ دار کا، آپ کے بھائی کا دل دکھ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے اور قطع تعلقی ہو جاتی ہے، قطع کلامی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو، تعلقات کو جوڑو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں سے جھگڑا ہے، آپ ان کی آپس میں صلح کرواؤ اور انہیں بتاؤ کہ صلہ رحمی کیا ہے اور صلح کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے قطع تعلقی کا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اور آخری بات کو ختم کرتا ہوں کہ صلہ رحمی کرتے ہوئے سب سے پہلے کس پر صلہ رحمی ہونی چاہیے، اس کے بعد کس پر ہونی چاہیے، اس کے بعد کس پر ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے انسان صلہ رحمی کرے تو کس پر کرے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحابی رسول نے پوچھا، من احق بحسن صحابتی، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میری اچھی صحبت، میرے اچھے اخلاق کا حق کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ ثم من، کہا پھر کون؟ فرمایا امک۔ ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک۔ 3 بار یہ کہا کہ تیری ماں تیرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ پھر فرمایا ثم ابوک، پھر اس کے بعد تیرے باپ کی باری ہے، تیرا باپ بھی تیرے اچھے اخلاق کا حق رکھتا ہے کہ تو اپنے باپ سے بھی اچھا اخلاق کرے اور اپنے باپ سے صلہ رحمی کرے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، 3 بار کہا کہ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ اور فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ بھی اچھا اخلاق برتو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وابدأ بمن تعول امک و اباک اختک و اخاک فادناک و ادناک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم نے صلہ رحمی کرنی ہے، جب تم نے خرچ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا ہے جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اختک و اخاکا، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا ادناک فادناکا، اس کے بعد دیکھو کون سا رشتہ دار تمہارے زیادہ قریبی ہے اس پر خرچ کرو۔ تو یہ آپ نے ترتیب بتا دی ہے، سب سے پہلے انسان کے بیوی بچے، اس کے بعد اور والدین، پھر اس کے بعد بھائی بہن، پھر اس کے بعد باقی رشتہ دار۔ کوئی بھی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کرو۔ لیکن یاد رکھو یہ ترتیب ہے خرچ کرنے میں، کہ آپ نے خرچ کس پر پہلے کرنا ہے اور خرچ کس پر بعد میں کرنا ہے۔ پہلے اپنی ضروریات پوری کرو، پھر اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرو۔ لیکن صلہ رحمی، اچھا اخلاق، صلح رکھنا، صلح صفائی کے ساتھ پیش آنا، سلام لینا، تعلقات کو قائم کرنا، ملاقاتیں کرنا، یہ سب کے لیے ہے۔ آپ اپنے باقی رشتہ داروں کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے تو نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں، ان کے ساتھ قطع کلامی نہ کریں، یہ ہرگز ناجائز ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، آپ نہیں دے سکتے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ضرورت بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے، اپنی ضرورت پوری کریں، لیکن قطع تعلقی اور قطع کلامی اسلام میں ہرگز ناجائز ہے۔ تو اس انداز سے ایک صحابہ بیٹھے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے میرے پاس 1 دینار ہے، میں کس پر خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی جان پر خرچ کر، سب سے پہلے اپنی جان پر خرچ کر، تیرا حق ہے کہ تو اپنی جان پر خرچ کر۔ اور فرمایا اے میرے پاس 1 اور دینار ہے، تو آپ نے فرمایا وہ دینار تو اپنی والدین پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس 1 اور دینار ہے، آپ نے فرمایا وہ دینار اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس 1 اور دینار ہے، آپ نے فرمایا وہ اپنے خادم پر خرچ کر جو تیری خدمت کرنے والا ہے۔ کہنے لگا میرے پاس 1 اور دینار ہے، آپ نے فرمایا انت ابصر بہ، پھر اس کے بعد تو خود دیکھنے والا ہے، جو تیرا رشتہ دار ضرورت مند ہے اسے دے دے۔ تو اس لیے سب سے پہلے انسان اپنی ضرورت پوری کرے، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرے، اور جب اپنی ضرورت پوری ہو جائے پھر بعد میں اپنے رشتہ داروں کی بھی ضرورت پوری کرے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نواز دے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہ ہے کہ اذا آت اللہ احدکم خیرا فلیبدأ بنفسہ واہل بیتہ، جب اللہ کسی کو مال سے نوازے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، لیکن یہاں یہ ہوتا ہے جب اللہ کسی کو مال سے نوازتے ہیں تو پھر اپنے رشتہ داروں سے چھپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی کو مال دے دے، وہ رشتہ داروں سے، غریب رشتہ داروں سے چھپتا پھرتا ہے، سامنے نہیں آتا، کہیں وہ مجھ سے پیسے نہ مانگ لے، کہیں وہ مجھے کوئی کام نہ کہہ دے، مجھے کرنا پڑ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا، اور یہ سب کام اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ آج ہمارے ہاں ہر بندہ اس کام کا شکار ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ضرور جھگڑا ہے، ہر کسی کا کسی نہ کسی سے قطع کلامی اور قطع تعلقی ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی رحمتیں ہم پہ برسیں۔ تو اللہ کی رحمت سے امید لگاؤ اور رحمت والے کام بھی کرو، پھر اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک یہ عہد کرے، اللہ سے وعدہ کرے اور سچا وعدہ کرے کہ ہمارا جس سے بھی تعلق ٹوٹا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم نے اپنے دل میں نفرت اور بغض اور حسد اور کینہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم نے وہ نکال دینا ہے اور اس سے تعلق کو قائم کرنا ہے، صلح کرنی ہے۔ آپ اگر جا کے وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، آپ جا کے صلح کرتے ہیں، آپ سلام لیتے ہیں تو آپ بہتر ہیں، آپ بہتر بنے اور رحمت کے مستحق بنے۔ جس سے جھگڑا ہے، لڑائی ہے، چاہے رشتہ دار ہے، چاہے کوئی غیر رشتہ دار ہے، چاہے وہ مسلمان ہے تو غیر مسلم بھی ہے، آپ اس سے بھی جا کے صلح کریں، صلح صفائی کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ نیکی کریں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں۔ یہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا، اس قدر آپ صلہ رحمی کرتے تھے، غیر مسلم بھی دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان ہی ہم سے دور ہو رہے ہیں، وہ غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے، یہاں مسلمان ہی نہیں قریب آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بگاڑ لیا اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دیا، اور اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے۔ اللہ کی رحمت تب ہی آئے گی جب آپ صلہ رحمی کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقی سے ہمیں نجات دلائے، اور ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔